اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الستار القہار الغفار الغفور النور الصبور الشکور سمیع بصیر علیم حی کلیم القدیر المرید الواجد الوحد الاحد الصمد القادر المقتل مقدم المؤخر الاخر الظاہر الباطن حمید مجید الرشید الشہید العلیم الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف وکل مالک غیرہ مملوک وکل عالم غیرہ متعلم وکل قادر غیرہ یقدر ویعجز وکل سمیع غیرہ یسمى لطیف الاسرات وکل بصیر غیرہ یامان خفی الالوان ولطیف الاجسام وکل ظاہر غیرہ غیر باطن وکل باطن غیرہ غیر ظاہر ہوا بکل شیء علیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم محمد گلستو علی بوے گل بابت فاطمہ درویاں بوے گل چویترش برائت حسین و حسن بوت گوس گلدستائے پنجتن ازا شد معطر زمین و زمن اور گلزار پنجتن کی ذرا سیر تو کرو بیٹھے ہو کیا بہشت کو رضوان لیے ہوئے ان کی نظر کا صدقہ ہے جنت تھا جس کا نام ہوتے وگر نہ تم بھی آوالی ہوئے اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اور نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کخردت اللہ حکم اتصالی مریدی لا تخف باشن فإنی عظوم قاتل عند القتال انا الجیلی محی الدین و اسمی وعلامی علا راس الجوالی انا الحسنی والبقتا مقامی واقدامی علا انکر رجالی وعبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العین کمالی حضرت گرامی القدر سب تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے مخصوص ہیں جو ہمارا مالک خالق داتا رازق اور پالنہار ہے جو قابل سجدہ ہے علاوہ اس کے کوئی قابل سجدہ نہیں ہے اس کے بعد ہر درود ہر ثنا ہر تعریف ہر سلام کے لیے وہ ہستی مخصوص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی احمد مجتبیٰ کے اسم گرامی اور حبیب کبریا کے لقب نورانی کے ساتھ جہان فانی میں جلوہ افروز سورہ بقرہ کی پہلی آیات پہلی 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں حروف مقطعات قطع شدہ حرف ان کو آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے
ان کو علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم قطع شدہ، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے حرف کی جمع حروف، الگ الگ کی مقطعات. حرف الف بے جیم دال یہ حرف ہیں، ان سے مل کے لفظ بنتے ہیں، اس لیے انہیں حروف کہتے ہیں. یہ ایبریویشنز ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. عرب کے شعراء اپنے کلام میں ان حروف کو استعمال کرتے تھے. آج بھی آپ حروف لکھے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ پی ایس او ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل لکھا ہوتا ہے. بی اے بیچلر آف آرٹس، ایم بی بی ایس بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری، ایم ڈی ڈاکٹر آف میڈیسن، پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی. تو یہ سارے مخفف ہیں کچھ الفاظ کے. اسی طرح یہ حروف مقطعات جو الگ الگ حرف ہیں، یہ مخفف ہے کچھ ایسی چیز کے جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے. یا اس کا علم اللہ کو ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، یا اس کا علم اللہ کے رسول کو ہے کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، اس کی ٹاپک کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اور اس آغاز کے مطابق اس کے اندر کیا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اگر اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہوتا تو پھر حضور تک یہ الفاظ بھیجنے کا، یہ حروف بھیجنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا. تو جس پر قرآن آیا ہے، جو صاحب قرآن ہے اور جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، اگر اس کو نہیں پتا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے. اس وقت یہ کتاب نہیں تھی، لوح محفوظ میں کتاب تھی. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک لوح محفوظ میں محفوظ تھا. قرآن کی دو ترتیب ہیں. ایک ترتیب نزولی ہے، جس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جو 30ویں پارے میں، اور آخری آیت، پہلی آیت جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق 30ویں پارے میں سورہ علق میں، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں. تو یہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب نزولی ہے. لیکن پہلی آیت الحمد اور آخری آیت والناس یہ ترتیب رسولی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اسی طرح حفظ کرواتے تھے، اور اسی طرح یہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. جب یہ کتابی شکل میں نہ تھا، جب پہ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا، کھجور کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، بڑی بڑی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن کتابی شکل میں نہ تھا. تب بھی اللہ نے اس کو فرمایا ذالک الکتاب. یہ جو ہمارے پاس قرآن ورقوں میں موجود ہے، یہ بھی بڑی اچھی بدعت ہے. یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے. اس پہ جو اعراب زیر زبر حجاج بن یوسف نے لگوائے، یہ بھی اچھی بدعت ہے. اس کے رکوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگوائے، یہ بھی اچھی بدعت ہے. اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو اکٹھا کیا جائے، یہ بھی ایک اچھی بدعت ہے. لیکن
قرآن کو اس وقت کہا گیا ذالک الکتاب کہ جب یہ کتابی شکل میں موجود نہ تھی، لیکن لوح محفوظ میں محفوظ تھی. ذالک لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے؟ کہ اس لیے جس نے قرآن کو بھیجا وہ اللہ امین ہے، جو قرآن لانے والا ہے وہ جبریل امین ہے، جو قرآن وصول کرنے والا ہے وہ صادق و امین ہے. قرآن کو بھیجنے والی ذات بھی امین، امانت دار. قرآن کو لانے والی ہستی جبریل امین، وہ بھی امانت دار. اور قرآن کو وصول کرنے والی عظیم ترین ہستی وہ بھی صادق و امین، امانت دار. تو لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو متقی ہیں. لیکن صرف متقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. ھدی للناس یہ کیا ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام. لیکن تمام انسانوں کے لیے قرآن عمومی ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے قرآن خصوصی ہدایت ہے. عمومی ہدایت اس طرح ہے کہ اگر پروفیسر کرونر نے قرآن کی آیات کو پڑھا تو وہ کہہ اٹھا کہ یہ الہامی کتاب ہے، کیونکہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے. یہ میں نے جو پچھلا خطاب کیا تھا قرآن اور سائنس پہ، جنہوں نے کہا تھا کہ انگریزی میں خطاب کریں، تو اس میں میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں، اور پروفیسر پامر اگر اس کے سامنے یہ آیت رکھی گئی غلبت الروم فی ادنی الارض، رومیوں کو شکست ہوئی، پھر بعد میں وہ غالب آئے. کس جگہ؟ جو زمین کا لوئسٹ پوائنٹ ہے، لوئسٹ پوائنٹ. اور وہ یو ایس اے کا جیولوجسٹ پکار اٹھا کہ قرآن نے جو 1400 سال پہلے کہا ہے، آج یروشلم کے قریب جو جگہ ہے وہ زمین کا لوئسٹ پوائنٹ ہے. اور یہ میں نے وہاں پہ بیان کیا کہ سورہ حامیم سجدہ کی، ثم استوى الى السماء وهي دخان. بہت لمبا نہیں جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا بیان کر کے میں آگے چلے جاؤں گا کہ جب آپ نے آسمانوں کا کثرت فرمایا تو یہ دخان تھے، دھواں تھے. اب دخان کے پائے کا لفظ کسی زبان میں نہیں ہے. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. اگر گرم دھواں ہو تو کاسمک سموک ہے، اگر ٹھنڈا دھواں ہو تو مسٹ ہے، اور اگر اس میں سالڈ ہو اور اس میں لیکوڈ ہو تو پھر اس لیول کا ورڈ نہیں ہے. اور جب اس ورڈ کو، اس آیا مبارکہ کو، this verse was presented to the professor Yoshihide Kozai، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، جب ہم نے آسمانوں کو بنانے کا قصد فرمایا تو یہ دخان دھواں تھے. ایسا دھواں جو ٹھنڈا بھی ہو، گرم بھی ہو، جس میں سالڈ بھی ہو، جس میں گیسز بھی ہوں. یہ صرف عربی میں ہے اور کسی زبان میں اس کا ایک لفظ میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو جب اس کے سامنے جیولوجسٹ کے سامنے، جاپان کے جیولوجسٹ کے سامنے یہ آیت رکھی گئی تو وہ پکار اٹھا، the personality who is on the earth cannot say like this. This is only the personality who is seeing it from very highest point. That personality can only say ثم استوى الى السماء وهي دخان. یہ کوئی زمین پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، یہ وہی بات کر سکتا ہے جو اوپر سے دیکھ رہا ہو. کہ آج بھی اسپیس شپ سے جو پکچرز لی جا رہی ہے یہ کائنات دخان سے بن رہی ہے. تو ھدی للناس یہ سب کے لیے ہدایت ہے. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں کرتے. پروفیسر سی عبیدہ کہتا ہے کہ یہ واقعی میخیں ہیں.
والجبال ارساہا، اور ہم نے اس کو جما دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح اگر پہاڑ اوپر کی طرف سے اس طرح ہے تو نیچے بھی ویج شیپ ہے، نیچے سے بھی میخوں کی طرح ہے۔ اگر اوپر آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں تو زمین کے اندر بھی اسی طرح دھسے ہوئے ہیں۔ not only the mountains of the earth but also the mountains of the sea, marine mountains are also like that shapes، وہ بھی دھسے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ڈاکٹر پریس کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی والجبال ارساہا کہ ہم نے اس کو جما دیا، تو اس نے کتاب لکھی دی ارتھ۔ یہ جمی کارٹر کا یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر تھا۔ اس نے لکھا دی ماؤنٹینز آر اسٹیبلائزنگ دی کرسٹ آف دی ارتھ، یہ جو پہاڑ ہیں انہوں نے زمین پہ یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے ہم نے پہاڑوں کو اس طرح جما دیا اس زمین پر یہ تمہیں لے کے کام پہ نہ۔ تو ہدی للناس یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، عمومی ہدایت ہے۔ ڈیتھ مور کا واقعہ بیان کیا کہ جب اس کے سامنے یہ آیت رکھی گئی ثم من علقہ ثم من مضغہ، قرآن کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، تو آپ جتنے بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں اس میں علق کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے جمع و خون۔ علق کے 3 ترجمے ہیں۔ پروفیسر کیتھ مور نے 4 سال تک عربی کو پڑھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ علق کے مطلب ایک نہیں ہے۔ علق جونک کو کہتے ہیں جو چمڑ جاتی ہے اور خون چوستی ہے، علق لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور علق خون کی نالیوں میں رکے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ پروفیسر کیتھ مور کوئی عام آدمی نہیں ہے، ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا کا پروفیسر آف اناٹمی، پروفیسر آف ایمبریولوجی اور پروفیسر آف سیل بیولوجی ہے، پروفیسر ایمریٹس ہے جو مرتے دم تک پروفیسر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نالج جو ہے ہم تک آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو اس وقت نہ کوئی مائکروسکوپ تھی نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھی۔ 50 سال پہلے یہ جو نالج ہم نے لیا کہ بچے کی شکل ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح جونک ہوتی ہے، اور اس طرح رحم مدر میں لٹکا ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز لٹکی ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی خون کی نالیوں میں خون گردش نہیں کر رہا ہوتا۔ فی ظلمات ثلاث، ہم نے اس کو 3 اندھیروں میں رکھا۔ پہلا پیٹ کا اندھیرا، دوسرا یوٹرس، ڈاکٹر گلزار بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب MBBS ہے۔ پہلا ابڈومینل وال، سیکنڈ یوٹرس، اینڈ تھرڈ ایمنیوکورینک ممبرین۔ یہ 3 اندھیروں میں اللہ نے رکھا اور اس وقت کہہ دیا فی ظلمات ثلاث۔ کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے۔ آج یہ ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں کہ 3 اندھیروں میں ہیں، تو بہت لمبی ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا۔ میں مدغہ کہتے ہیں چبائی ہوئی چیز کو۔ اس نے کلے لی، را کلے جس سے بچے کھلونے بناتے ہیں، منہ میں رکھا، چبایا تو اس طرح کے ڈپریشن پڑ گئے، ایلیویشن ڈپریشن، ایلیویشن ڈپریشن، ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے۔ اور ایمبریولوجی کی دوسری سٹیج میں بچے کو دیکھا ماں کے پیٹ میں تو وہ اسی طرح تھا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت فرما دیا من علقہ من مضغہ من نطفہ من علقہ من مضغہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ ہدی للناس یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، عمومی ہدی للمتقین، لیکن جو متقی ہیں ان کے لیے خصوصی ہدایت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کیسے ہے اور متقی کہتے کسی ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ جو اللہ سے، ان اللہ مع المتقین، اللہ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ یونس
ٹھیک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات. اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور تقوی کیا ہے؟ کہا کوئی شخص جنگل میں سے گزر رہا ہو، جھاڑیاں بہت ہوں، اپنے لبادے کو سمیٹ سمیٹ کے گزرے کہ کہیں جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے. اسی طرح اگر اس دنیا کی آلائشوں میں اپنے کو بچا کے نکل جاتا ہے تو وہ تقوی پر ہے. وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور کتنی گندگی لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے، چھینٹے پڑ جائیں؟ آپ نے کہا ٹوٹل مقدار جو ہے وہ اس کے برابر، درہم کے برابر. یہ اس کے کچھ دنوں بعد اسی شخص نے دیکھا کہ آپ کو تھوڑی سی گندگی لگ گئی، آپ اس کو دریا میں جا کے دھو رہے ہیں. کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا اس میں نماز ہو جاتی ہے، دھو کیوں رہے ہیں؟ کہا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے. فتویٰ اور خطبہ حجت الوداع. یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لیس للعربی علی عجم ولا عجم علی عربی ولا احمر علی الاسود ولا اسود علی الاحمر فضل الا بالتقوی. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، ودینکم واحد، تمہارا دین ایک ہے، ونبیکم واحد، اور تمہارا نبی ایک ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر. اللہ کے نزدیک فضیلت کیا ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک صاحب کرم وہ ہے. ان اکرمکم، تم سب میں صاحب کرم وہ ہے، کرامت والا وہ ہے، صاحب کرامت وہ ہے، صاحب کرامت وہ ہے. یہ ترجمہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، مطلب یہی ہے. تمام لغت اٹھا کے دیکھو، کرم، اکرم، کرامت، کرامہ، مکرم، ان سب کا مصدر ایک ہی، مادہ ایک ہے، کرم. عند اللہ، اللہ کے نزدیک اتقوا، جس کا تقوی بلند ہے وہ صاحب کرامت ہے، وہ صاحب کرم ہے. اب میں اپنے موضوع کے قریب قریب آ رہا ہوں. وہ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے، فضیلت والا وہ ہے، کریم وہ ہے جس کا تقوی بلند ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کا علم زیادہ رکھتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور جو اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے وہ اپنے رب کو بہتر جانتا ہے. جس کو اپنے نفس کا عرفان نہیں ہے اس کو اپنے رب کا عرفان نہیں ہے. سبحان اللہ. علامہ مشرقی گزر رہے تھے، دیکھا سر جیمز جین چرچ کو جا رہا ہے. انگریز، بہت بڑا اسٹرونومسٹ، اتنا بڑا اسٹرونومسٹ کہ اس کے زمانے میں اس کے پائے کا کوئی ماہر فلکیات نہیں تھا جو یہ جانتا تھا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. جب وہ چرچ میں جا رہا تھا تو علامہ مشرقی نے کہا، اس کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا.
تیسری دفعہ سلام کیا علامہ عنایت اللہ مشرقی خاکسار والوں نے، تو کہنے لگا یس علامہ واٹ ڈو یو وانٹ. وہ سمجھتے ہیں کوئی سلام کر رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہوگا. علامہ مشرقی نے کہا کہ نہیں مجھے چاہیے کچھ نہیں، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، چھتری تم نے بند کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ تم اتنے بڑے ایسٹرونامسٹ ہو، تم چرچ میں کیا کرنے جاتے ہو؟ اس نے کہا ویری سوری، چھتری کھول لی، کہا تھینک یو ویری مچ، لیکن یہ ہے کہ میں جو چرچ میں کرنے جاتا ہوں یہ تمہیں کل بتاؤں گا، کل میرے ساتھ شام کی چائے پینا. دوسرے دن علامہ مشرقی شام کی چائے پہ سر جیمز جین کے گھر پہنچ جاتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں علامہ مشرقی ہاں مجھے اس سوال کا جواب دے. تو سر جیمز کہتا ہے کہ جب میں چرچ میں جاتا ہوں تو پادری کو یہ پتا نہیں کہ وہ کیا لفظ بول رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے گاڈ از گریٹ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا، کہ جس میں ایک کہکشاں میں 1 ارب سے زیادہ سیارے اور ستارے موجود ہیں، ایسی ہزاروں کہکشائیں موجود ہیں، ابھی کہکشائیں بن رہی ہیں، سیارے ستارے بن رہے ہیں، ہماری زمین اس تمام فلکیات میں ایک سمندر میں ایک قطرے کے برابر نہیں ہے، اور ایک ریگستان میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے، پھر وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے. تو جب کہتا ہے گاڈ از گریٹ، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ڈر جاتا ہوں، اور یہی چیز حاصل کرنے کے لیے میں چرچ میں جاتا ہوں. علامہ مشرقی نے کہا کہ سر جیمز یہ تو قرآن نے اس وقت کہہ دیا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں. تو سر جیمز کہنے لگا listen علامہ if these are the word of the Quran، اگر یہ قرآن کے الفاظ ہیں تو پھر سن لو کہ this is not the word of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، these are the word of Allah، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اب اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے الفاظ کیا ہیں اور محمد کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ تو ایک انگریز تھا، لیکن اس بات کو تسلیم کر گیا کہ یہ الہامی کتاب ہے. لیکن اگر اس کو یہ آیت بھی پڑھا دیتے کہ اللہ کے وہی الفاظ ہیں جو حضور کے الفاظ ہیں، وما رمیت اذ رمیت، اس کا ہاتھ بھی وہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جو حضور کا ہاتھ ہے. یہ کینکری آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے. تو یہ تو علامہ صاحب کو اس کو سمجھانا چاہیے تھا. بہرحال تو پھر معیار کیا ہوا؟ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو قرآن نے 2 معیار مقرر کیے، ایک علم اور ایک تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جس کا تقوی بلند ہے، اور جو اہل علم ہے وہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. ایک عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کر. تو ہدی للناس، عام انسانوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت. اب جو متقی ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے روزے اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور ابو صالح موسیٰ دوست جنگی دریا کے کنارے جا رہے ہیں، دریا میں ایک سیب آ رہا ہے، کتنے دن سے فاقے سے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، وہ سیب نکال کے کھا لیتے ہیں.
پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس باغ میں پہنچتے ہیں جس باغ کا سیب گرا ہوا ہے، مالک کے پاس پہنچتے ہیں، کہا حضور یہ آپ کے سیب کا باغ تھا، باغ کا سیب تھا، میں نے کھا لیا، مجھے معافی دے دے۔ کہا معافی ایسے نہیں ہوگی، پہلے 12 سال میری خدمت کرو پھر معافی ہوگی۔ 12 سال خدمت کی۔ وہ بھی پہچان گئے تھے عبداللہ سومی کہ یہ کون ہے، ان کو بھی حضور نے بشارت دے دی تھی کہ تمہارا نام ابو صالح ہے کیونکہ تم سے صالح لڑکا پیدا ہوگا۔ تو پھر 12 سال بعد کہا حضور اب معافی ہو گئی؟ کہا نہیں، اب معافی نہیں ہوئی، میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، جو بہری ہے، جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، جو گنگی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو پھر معافی ہوگی۔ کہا حضور ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ جب حجلہ عروسی میں پہنچے تو چندے آفتاب چندے ماہتاب، نہ بہری نہ اندھی نہ لولی نہ لنجی نہ گنگی، تمام رات نوافل پڑھتے رہے۔ صبح عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا؟ کہا ہاں، وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کوئی نامحرم نہیں دیکھا، وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، اور وہ گنگی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کے حکم کے علاوہ کبھی کوئی بات زبان سے نہیں نکالی، اور وہ ہاتھ پاؤں سے اس لیے معذور ہے کہ ہاتھ سے وہی کام کرتی ہے جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے، اور پاؤں سے اسی طرف چل کے جاتی ہے جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ تو اس طرح کی متقی ماں ہو، تقوی والی، تو اس طرح کا تقوی والا باپ ہو، تو پھر عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد ہوتا ہے، اور مادرزاد ولی، تقوی ایسا کہ آپ فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز سنتا، اور میں نے ماں کے پیٹ سے قرآن کو حفظ کیا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی میں حفظ کر لیتا تھا۔ اور رمضان میں آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ رمضان میں آپ سحری میں دودھ پیتے اور افطاری میں پیتے، تمام دن دودھ نہ پیتے۔ اگلے رمضان پہ شک پڑ گیا کہ چاند نکلا ہے نہیں نکلا، تو آپ کی والدہ نے کہا اگر عبد القادر نے دودھ پی لیا سحری میں اور اس کے بعد نہ پیا تو سمجھنا روزہ ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ مادرزاد والی، یہ شان ہے۔ انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبال، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، آپ جیلان کے رہنے والے ہیں، اور محی الدین میرا نام ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہوں۔ تو جب وہاں سے جیلان سے چلے تو 80 دینار کل جائیداد تھی آپ کے والد کی، 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے ماں نے رکھ دیے، 40 دینار آپ کی ویسٹ کوٹ میں صدری میں سی دی۔ راستے میں قزاق پڑ گئے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا۔ تو انہوں نے دیکھا کچھ نہ ملا، پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا اگر تو نہ بتاتا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا۔ کہا نہیں، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک ہی نصیحت کی تھی، عبد القادر جھوٹ کبھی نہ بول۔ تو وہ پاؤں پہ پڑ گیا کہ میں اس کا حکم نہیں مانتا جس نے مجھے بنایا ہے، یہ اس کا حکم مان رہا ہے جس نے اس کے حکم سے اس کو پیدا کیا۔ تو وہ تقوی کی بنیاد ہوتی ہے، یہ مادرزاد ولی ہوتی ہے، کہ ولایت فطری کے حامل ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ولایت کسبی کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 15 سال تک میں جنگلوں میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پوری رات میں ایک قرآن مجید پڑھتا رہا۔ 25 سال تک میں نے جنگلوں میں عبادت کی، اور میں نے جنگلی پھل اور پانی اور ان پہ گزارا کیا، اور کئی سال تک میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا۔ یہ ولایت کسبی ہے جو قصب سے حاصل ہوتی ہے، جو عمل سے حاصل ہوتی ہے، جو عملیات سے حاصل ہوتی ہے، جو مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وہ وسیلہ ہے جو مرشد کا وسیلہ ہے، جو عملیات کا وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تقوی وسیلے سے بھی آتا ہے، تقوی عمل سے بھی آتا ہے۔ اور ایک ولایت وہابی ہوتی ہے جو دیکھنے سے ولایت مل جاتی ہے۔
چور آیا، صدری پہ ہاتھ ڈالا، دامن پہ ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. خبر آئی کتب اس علاقے کا، اس کتب جو ہے اس کا وصال ہو گیا ہے. ایک غوث ہوتا ہے، 2 کتب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اوتاد ہوتے ہیں، 30 ابدال ہوتے ہیں، 40 کے قریب ہر دور میں مجذوب ہوتے ہیں، اور 300 کے قریب اولیاء کرام ہوتے ہیں. یہ 365-66 جو ہیں یہ نظام چلاتے ہیں، اور 4000 اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہیں. یہ حضور غوث ثقلین سے پہلے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا. تو کتب کا وصال ہو گیا. آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے مولا اس نے میرے دامن پہ ہاتھ ڈالا ہے، عبد القادر کے دامن پہ ہاتھ ڈالا ہے، اے مولا اس کا دامن پاک کر دے. کہا جاؤ وہ کتب کا وصال ہو گیا ہے، ہم نے تجھے کتب کر دیا. یہ ولایت وہابی ہوتی ہے، نظر سے ولایت ہوتی ہے. انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبال. میں جیلان کا رہنے والا ہوں. ارشاد ہوا تبلیغ کرو، عربیوں کو تبلیغ کرو. کہا یا رسول اللہ خواب میں حضور ملے، کہا تبلیغ کرو. کہا حضور میں عجمی ہوں. آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا. مولا کائنات کی زیارت ہوئی، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا. کہا حضور انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہا وہ مدینۃ العلم ہے، میں باب العلم ہوں. انا مدینۃ العلم والی بابوہا، انا دار الحکمت والی بابوہا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ ولایت وہابی ہے. اور ولایت نوحی مظہر جلال مستجن باللہ آیا. آپ عباسی خلیفہ کو، وقت کے حاکم کو کوئی ریکویسٹ نہیں کرتے تھے، معروضات نہیں بھیجتے تھے، حکم نامہ بھیجتے تھے. عبد القادر کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے یہ حکم ہے. مستنجن باللہ آیا، اشرفیاں پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے اشرفیوں کو نچوڑا، ان میں سے خون نکلا. آپ نے فرمایا خلیفہ لوگوں کا خون چوس کے مجھے پیش کرتے ہو؟ اگر تم میرے نانا کے چچا کی اولاد میں سے نہ ہوتا، حضرت عباس کی اولاد میں سے، تو اتنا خون اس میں سے نکلتا جو تیرے محل تک جاتا. یہ مظہر جلال ہوتے ہیں. اور مظہر جمال کہ جس کو لگایا گلے میں، اگر شہاب الدین سہروردی آئے تو ان کے علم لدنی سے نواز دیا، اگر معین الدین چشتی آئے تو ان پر عطاؤں کی بارش کر دی. اور جس نے جو بھی حاصل کیا، حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ وہ غوثیت کبریٰ جو حضور سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ طیبہ محدثہ عالمہ سلام اللہ علیہا سے چلی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی، حضرت حسنین کریمین تک آئی، پھر 12 اماموں سے ہوتی ہوئی وہ غوثیت کبریٰ غوث الثقلین تک پہنچی، اور پھر وہ آپ تک رہی. اور آج تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس غوثیت کبریٰ سے فیض نہ حاصل کرے. انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی منکر الرجال. میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، اور میرا مقام بڑا بلند ہے، اور میرا پاؤں تمام ولیوں کی گردن پر ہے. خراساں میں معین الدین چشتی نے جھکا کر سر لیا، آنکھوں پہ تلوہ غوث الاعظم کا. معین الدین چشتی کہتے ہیں میں خراساں میں تھا جب حضور کا حکم یہ پہنچا، قدامی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ. میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو میں نے خراساں میں اپنا سر جھکا دیا کہ حضور سب کی گردن پر آپ کا قدم ہے، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے، اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. چاہے وہ پہلے کے اولیاء ہوں چاہے بعد کے اولیاء ہوں، قیامت تک کے اولیاء اللہ نے اپنا سر جھکا دیا. اور جس نے نہیں سنان نے جھکایا وہ آپ کو پتہ ہے واقعہ کا، کہ پھر وہ سوروں کے لائق ہوا، اور پھر آپ کے چھینٹا مارنے سے اس کی پھر نظر کھل گئی. تو یہ مظہر جمال ہوتے ہیں، یہ ولایت ابراہیمی ہوتی ہے. اور مظہر جلال ولایت نوحی ہوتی ہے. ولایت سلیمانی لوگوں نے عرض کی حضور دعا کیجئے بارش نہیں ہے،
دعا کی بارش آ گئی. دعا کیجیے حضور بارش دوسری جگہ چلے جائے. دعا کی بارش دوسری جگہ چلے. لڑکی کو جن اٹھا کے لے گیا, جنوں کے سردار کو بلا لیا, اس کو پیش کرو. جو اس ولایت کے حامل ہوتے ہیں وہ ولایت سلیمانی کے حامل ہوتے ہیں. اور جنگلوں میں تارک الدنیا 25 سال تک جنگلوں میں رہے, 15 سال تک جنگلوں میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی. جو تارک الدنیا ہوتے ہیں وہ ولایت عیسوی کے حامل ہوتے ہیں. اور جب آپ قصیدہ غوثیہ قمریہ جس کے چند شعر میں نے پڑھے یہ پڑھتے تو آپ پہ لوگ تلواریں بھی چلاتے تھے, تلواریں اندر سے گزر جاتی. یہ ولایت موسوی کے حامل ہوتے ہیں. وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. میرا مشہور نام عبد القادر ہے اور میری جد بڑی اعلیٰ ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا ولایت اور شریعت اور تصوف میں فرق کیا ہے, جہاں پہ شریعت ختم ہوتی ہے وہاں سے تصوف شروع ہوتا ہے. جہاں سے حضرت سلطان باہو علیہ رحمت فرماتے ہیں شریعت دودھ ہے اور تصوف مکھن ہے. اگر شریعت نہیں ہوگی تو تصوف نہیں ہوگا. پانی سے تو مکھن نہیں نکلتا. شریعت کے 30 روزے, ایک مہینے کے روزے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں, وہاں تصوف کے فاقے اور بھوک شروع ہوتی. تصوف کی نوافل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں شریعت کی 5 نمازیں ختم ہوتی. شریعت نے 2.5% زکوٰۃ کہا ہے, تصوف اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اپنی روح کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے. سبحان. شریعت ایک حج کا کہتی ہے اس پر جو اس قابل ہو. تصوف کہتا ہے کہ ہر وقت وہیں پہ موجود رہو. تو جس میں ولایت فطری بھی ہو, ولایت وابی بھی ہو, ولایت قسمی بھی ہو, ولایت ابراہیمی بھی ہو, ولایت نوحی بھی ہو, ولایت عیسوی بھی ہو, ولایت موسوی بھی ہو, وہ ولایت مصطفی کا حامل ہوتا ہے. اور جو ولایت مصطفی کا حامل ہوتا ہے وہ غوث الثقلین ہوتا ہے, وہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے, وہ قندیل نورانی ہوتا ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, کوئی قادری بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور آپ کا فرمان کوئی معمولی فرمان نہیں ہے. لیکن مرید کی تعریف بھی آپ نے بتا دی. وہ ایسے ہیں جو دن کو روزہ دار ہوتے ہیں اور رات کو اپنے مسلموں پر ہوتے ہیں. پھر رجالی حواجرہم سیام وظلم اللیال کل عالی. دن میں وہ روزہ دار ہوتے ہیں اور رات کو وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح موتی چمکتے ہیں. تو جو یہ ہو وہ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں کہ جن کے تقوی ان کے والد اور ان کی والدہ سے شروع ہوا اور پھر یہ چلتا گیا. تو اللہ کا تقوی ہی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر کسی کو کسی پر فضیلت ہے. اور غوث اعظم محبوب ربانہ ربدہ خاص ولی ہے. لکھیا نام عرش پر استاد, حرفوں قلم جلی ہے. وما علینا الا